السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع تھوڑا ڈیفرنٹ ہے، آزادی مارچ کے حوالے سے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ النساء حبائل الشیطانی، یعنی عورتیں شیطان کا جال ہیں۔ شیطان جو ہے عورتوں کی وجہ سے اکثر گناہ کرواتا ہے کہ شیطان اس بات سے ناامید نہیں ہوتا کہ عورتوں کے ذریعے کسی کو ہلاک کر دے۔ شیطان عورتوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ عورتوں تم میرا آدھا لشکر ہو، تم میرے لیے ایسا تیر ہو جس کو تمہاری وجہ سے مارتا ہوں، وہ نشانے سے خطا نہیں کرتا، یعنی وہ تیر نشانے سے خطا نہیں کرتا، اور تم میری بھید کی جگہ ہو اور میری حاجت پوری کرنے میں قاصد کا کام دیتی ہو۔ اسی طرح اللہ رب العزت سورہ یوسف میں فرماتا ہے کہ مصر کے امیر نے کہا، حضرت یوسف اور حضرت زلیخا کے سلسلے میں جو واقعہ ہوا تھا، تو انہوں نے زلیخا جو امیر مصر کی بیوی تھی اس پر شک کیا اور اسے کہا کہ تم حضرت یوسف علیہ السلام پر، اس وقت وہ ان کے گھر میں تھے یا غلام کی حیثیت سے انہوں نے پرورش کی تھی ان کی، تو اس پر تہمت لگا رہی ہو یا تم غلط کہہ رہی ہو۔ اور ان کی زبان سے کہلوایا اللہ تعالیٰ نے کہ عورتوں کا مکر جو ہوتا ہے شیطان کے مکر سے زیادہ ہوتا ہے، زیادہ پرفریب ہوتا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ عورتیں چالاکی کرنے میں، مکر و فریب دکھانے میں، تہمت لگانے میں، اس سب میں بہت آگے ہوتی ہیں۔ اب ایسا نہیں ہے کہ مردوں کو بہت معصوم کہا گیا اور بہت نیک شریف کہا گیا۔ دنیا میں جتنی خباثتیں ہیں، جتنے ظلم ہیں، جتنی خرابیاں ہیں، وہ مرد حضرات کی پھیلائے ہوئی ہیں۔ آپس میں جو جنگیں ہو رہی ہیں، جو لڑائیاں ہو رہی ہیں، بموں سے لوگوں کو جھلسایا جا رہا ہے، جو بھی گناہ ہیں، جتنی بھی خرابیاں ہیں، سب میں مرد کا ہاتھ زیادہ ہی ہوتا ہے۔ لیکن مکر و فریب اور چالاکی کے لیے کہا گیا کہ عورتیں سب میں آگے آگے ہوتی ہیں۔ تو اسی حوالے سے یہ جو دن منایا جاتا ہے کہ عورتوں کی اس کو بیوقوفی کہیں یا چالاکی کہیں، میری تو سمجھ میں یہی آتا ہے کہ یہ عورتوں کی جو مکر و فریب تو بعد میں آتا ہے، اس سے پہلے عورت حماقتوں کا شکار ہو جاتی ہے۔ کوئی نہ کوئی اسے سبز باغ دکھا دیتا ہے اور گناہ کو ایسے مزین کر کے دکھاتا ہے کہ عورتیں اس چکروں میں آ جاتی ہیں، اس کو اچھا سمجھنے لگتی ہیں اور بہت جلدی بیوقوف بن جاتی ہیں۔ یہ میرا جسم میری مرضی کہہ کر باہر نکلنے والی عورتیں کس ایجنڈے پہ کام کر رہی ہیں؟ کم سے کم دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ اسے ہونے دیں۔ ویسٹ جو کچھ کر رہی ہے پھر اس کا نتیجہ بھی دیکھ رہے ہیں لوگ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عورتوں کی بہت عزت ہے ویسٹ میں، بہت انہوں نے اونچا مقام حاصل کیا ہوا ہے، بے شک آزاد ہیں، بہت آزادی کی زندگی ہے، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ 14-15 سال کی عمر ہوئی اور بس گھر سے نکل گئیں، کرتی رہیں جو کچھ کرنا ہے، لیکن ان کے سروں پہ ایک پہاڑوں جیسا بوجھ ہوتا ہے، سب کچھ انہیں اپنے لیے کرنا ہے۔ جب وہ بیمار ہوں، بچے پیدا ہوں، ان کے بچوں کی پرورش کوئی دیکھنے والا نہیں۔ ہماری عورتیں کیا ایسی زندگی چاہتی ہیں؟ ہم کیا اس پہ ایمان رکھتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی؟ اس جملے کے پیچھے کیا ہے؟ اس جملے کے پیچھے تو اللہ کے وجود کی نفی ہے۔ اگر آپ اہل ایمان ہیں، اگر آپ کے دل میں یقین ہے کہ اللہ ہے، تو پھر یہ جملہ تو ہماری زبان سے نکلنا ہی نہیں چاہیے، ہماری سوچ میں آنا ہی نہیں چاہیے۔ میرا جسم میری مرضی نہیں، بلکہ میرا وجود میرے رب کی مرضی۔ ہماری زندگی جو بھی گزرتی ہے وہ اللہ کی رضا اور اللہ کی مرضی کے مطابق ہونی چاہیے۔ ہمیں اللہ کی رضا میں خوش ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ کیونکہ آپ کچھ بھی کر لیں، کتنی محنت کر لیں، کتنی مشقت کر لیں، کتنا اپنے سر پر پہاڑوں جیسا بوجھ لاد لیں، لیکن پھر آخر میں کیا ہوتا ہے؟ آخر میں تقدیر آپ کی ٹکراتی ہے نا، جو تقدیر آپ کی لکھ دی گئی ہے وہی آپ کے کام آتی ہے۔ تو کیوں نہ آپ اس راستے پہ چلیں جو راستہ ہمیں بتا دیا گیا ہے، جو ہمیں سکھا دیا گیا ہے۔ آپ کو آزادی صرف یہ چاہیے کہ آپ گھر کے کام نہ کریں، گھر کی ذمہ داری نہ اٹھائیں، آپ شتر بے مہار جانور کی طرح گھر سے نکل جائیں۔ تو ہم انسان ہیں، جانور تو نہیں ہیں۔ اور پھر آپ کو کما کے دینے والا کوئی نہ ہو تو آپ کو کمانا تو ہے اپنی زندگی گزارنے کے لیے۔
تو جب آپ کسی جگہ جاتی ہیں، روزگار تلاش کرتی ہیں، پھر اس کے حکم مانتی ہیں، کہنے پہ چلتی ہیں، اس کی یس اور نو کو دیکھتی ہیں، باس کے بغیر آپ کوئی قدم نہیں اٹھا سکتی ہیں، آپ کو چھٹی نہیں مل سکتی، آپ بیمار ہیں تو بھی آپ گڑگڑائیں گی کہ میں بیمار ہوں تو مجھے چھٹی کرنی ہے. کام کی نوعیت بھی وہ ہوتی ہے جو آپ کو دے دی جائے وہ وہی کرنا ہوتا ہے، آپ کو اپنی مرضی نہیں چلانی ہوتی ہے. ہر چیز آپ کو اپنے سے اوپر والے لوگوں کو دیکھ کر اختیار کرنی ہوتی ہے. تو اس کی جگہ اگر آپ گھر کے اندر رہتی ہیں، گھر کی چار دیواری میں اپنے بچوں کو دیکھتی ہیں، اپنی شوہر کا خیال کرتی ہیں، تو اس میں کیا برائی ہے؟ اس میں آپ کو آزادی نہیں ہے. آپ کا شوہر گھر سے باہر صبح سے شام تک باہر رہتا ہے تو آپ گھر میں آزادی تو ہوتی ہے نا، کون دیکھنے والا ہوتا ہے آپ کو؟ آپ کا جو دل چاہتا ہے آپ کرتی ہیں. تو چند گھنٹوں کی رفاقت اور ساتھ گزارنے سے، ساتھ مل کے کھانا کھانے سے، ساتھ مل کے ہنسنے بولنے سے، یا ایک دوسرے کے کام آنے سے آپ کو کیا تکلیف ہے؟ ایک شخص آپ کے لیے کمائی کر رہا ہے، آپ کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے، تو اس کے بدلے میں آپ کچھ تو اسے دیں گی، اس کا خیال کریں گی. تو یہ تو زندگی تو چلتی ہے گیو اینڈ ٹیک پہ. اس طرح نہیں زندگی گزرتی کہ آپ بس دوسروں سے فائدہ اٹھاتے جائیں. آپ کتنا بھی پڑھ لکھ جائیں، کتنا بھی آگے بڑھ جائیں، آپ کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کی حکمرانی قبول کرنی پڑتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک سلسلہ انسان کا ایسے بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو اس طرح نہیں پیدا کیا، پھر بھی وہ ریوڑ میں رہتے ہیں، اپنے گروپ میں رہتے ہیں. کوا جو ہے مور کے گروپ میں نہیں جاتا، یا بلیاں جو ہیں کتوں کے گروپ میں نہیں جاتی ہیں، سب اپنے اپنے گروپ میں ہوتے ہیں. تو اسی طرح انسانوں کا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کی ضرورت انسان سے بنائی ہے. ایک انسان دوسرے انسان کی ضرورت پوری کرتا ہے، دوسرا تیسرے کی ضرورت پوری کرتا ہے. اور جب دنیا میں آپ تشریف لاتے ہیں تو آپ کو کوئی دیکھنے والا ہوتا ہے. ایک ماں ہوتی ہے جو آپ کی پرورش کر رہی ہے، تربیت کر رہی ہے، آپ کے کھانے کا، پینے کا، سونے جاگنے کا اہتمام کر رہی ہے. پھر ایک باپ ہوتا ہے جو آپ کے ہر چیز آپ کی ماں کو مہیا کر رہا ہے تاکہ وہ آپ کو آرام سے رکھ سکے. تو یہ تو سلسلے جڑے ہوئے ہیں نا ایک سے دوسرے کے. تو یہ مادر پدر آزادی کا کیا مطلب ہے کہ باہر نکل کے ڈانس کرنا، ناچنا، گلیوں بازار میں گھومنا؟ یا تو آپ دین سے نکل جائیں، آپ صاف کہہ دیں کہ ہمارا تعلق نہیں ہے، ہمارے پاس ایمان نہیں ہے، ہم اللہ کو نہیں مانتے، ختم بات. پھر آپ کو کوئی پوچھے گا بھی نہیں، کوئی نہیں کہے گا آپ کو. لیکن جب آپ ایک قرآن کو ماننے والے، نبی کو ماننے والے، دین اسلام پہ چلنے والے، قرآن پڑھنے والے، تو پھر آپ کیسی اس طرح کی باتیں کر سکتے ہیں؟ کس طرح آپ کہہ سکتی ہیں کہ بھئی میرا جس سے میری مرضی، جو دل چاہے کرو، جیسے پہنوں، جیسے سوؤں، جیسے لیٹوں، جیسے کھڑی ہوں؟ ایسے احمقانہ بینر اٹھا کے جب عورتیں چلتی ہیں، اور کس کی نقل کرتی ہیں آپ؟ ویسٹ میں بھی نا مخصوص لوگ ہوتے ہیں، ایسے مخصوص لوگ ہوتے ہیں، وہاں بھی ابھی تک کہیں نہ کہیں فیملی سسٹم برقرار ہے، اور وہاں بھی ایک رسپیکٹ ہے. جو بچے اسکولوں میں جاتے ہیں اور ان کے ماں باپ دونوں ہوتے ہیں، ان کی جو رسپیکٹ ہوتی ہے نا وہ الگ ہوتی ہے. اور ایسے بچے جو کسی کی ماں نہیں ہوتی، کسی کا باپ نہیں ہوتا، سنگل پیرنٹس ہوتے ہیں، ان کی حیثیت الگ ہوتی ہے. وہ بچے احساس محرومی کا شکار ہوتے ہیں. دنیا سے چلے جانا، کسی کی ڈیتھ کا ہو جانا، یہ ایک نیچرل عمل ہے، وہ کاؤنٹ نہیں ہوتا. اس میں کسی کی بے عزتی نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس میں ایک ہمدردی ہوتی ہے، جذبہ ہوتا ہے لوگوں کا کہ ہاں اس بچے کی ماں نہیں ہے یا اس بچے کا باپ نہیں ہے، محبت و پیار ہوتا ہے. لیکن وہ بچے جن کی پرورش بغیر ماں کی یا بغیر باپ کی ہوتی ہے، ان کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہوتی، پھر ان کی زندگی بھی اسی طرح گزرتی ہے. اور یہ جو سر پہ آج کل سوار ہے لوگوں کے، یہ بھی ویسے ہی آئے نا تعلیم کا، کہ سب کو ڈگری لینی ہے. ٹھیک ہے، بالکل ضروری ہے، تعلیم بہت ضروری ہے، لیکن جس تعلیم کے پیچھے آپ بھاگ کے پھر اب آزاد ہو جائیں، ایسی تعلیم سے کیا فائدہ؟ جو تعلیم آپ کو کچھ اچھا نہ سکھائے بلکہ برائی سکھائے، برائیوں میں گھیر لے، اس تعلیم سے تو بغیر تعلیم کے ہونا بہتر ہے. سب سے پہلے تو آپ کو دین کا علم حاصل کرنا ہے، دین کو سمجھنا ہے کہ وہ آپ اس کی کیا ریکوائرمنٹ ہے. پہلے زمانے میں عورتیں اسکول کالج جاتی تھیں، بہترین اولاد پیدا کرتی تھیں، بڑے بڑے سائنسداں، بڑے بڑے لوگ، فلاسفر دنیا میں آئے.
کالج کی ڈگری کے بغیر، یونیورسٹی کی ڈگری کے بغیر. اور ڈگری لینے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ انسان جو ہے بالکل آپے سے اپنے باہر ہو جائے. اور ایک دوسری مصیبت جو معاشرے میں پھیلتی چلی جا رہی ہے کہ وہ لڑکیوں کی شادیوں کا نہ ہونا، اچھے رشتوں کا نہ ملنا، اس میں بھی ڈگریاں جو ہیں رکاوٹ بن رہی ہیں. اب اپنے ماحول معاشرے میں نہیں دیکھتے اور لڑکیوں کو پڑھاتے چلے جاتے ہیں. پھر ایک وقت آتا ہے کہ ان کو اپنے معیار کا کوئی ملتا نہیں ہے. پھر وہ لڑکیاں ہی آپے سے باہر ہوتی ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آتا وہ کیا کریں. کیونکہ صرف نوکری کرنا، ڈگری لے لینا ہی زندگی نہیں ہوتی. زندگی اس کے سہارے نہیں گزر سکتی. انسان کو انسان کی ضرورت ہوتی ہے، سہاروں کی ضرورت ہوتی ہے. تو بچیوں کو اگر آپ پڑھائیں تو یہ سوچ کے نہ پڑھائیں کہ اس کے بلبوتے پہ ہمیں بہترین کو رشتہ ملے گا. اگر لڑکی نے پی ایچ ڈی کر لیا تو پی ایچ ڈی شوہر ملے گا، اور پھر اس کے بعد جو کچھ سر پھٹاول ہوتا ہے وہ ایک الگ کہانی. اور اسی طرح سے بعض لوگ شادیاں کرتے ہیں لڑکوں کی کہ لڑکی کمانے والی ہوگی تو ہمارے گھر کے اخراجات پورے ہوں گے، ہماری ضرورتیں پوری ہوں گی. اس میں یہ بھی ہو جاتا ہے کہ پھر آپ کا رونا ہوتا ہے کہ ہم نے اتنی تعلیم حاصل کی، ہم نے پیسہ کمایا، ہمارا کیریئر، اور میرا شوہر فائدہ اٹھا رہا ہے، اس کے گھر والے فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو اس سے بھی اپنے کو بچانے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ بچوں کی تعلیم کے دوران شادی کر دی جائے. وہ بعد میں بھی تعلیم حاصل کر سکتی ہیں. جن کو شوق ہوگا وہ آگے بعد میں بھی پڑھ سکتی ہیں. مناسب عمر میں مناسب وقت پہ لڑکے لڑکیوں کی شادی بیاہ کریں تاکہ ان سب خرافات سے نکلیں اور اپنے دین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں اور سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے. ہمیں اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنی ہے. ہمیں اپنی زندگی ویسٹرن تنظیموں کے تحت نہیں گزارنی ہے. یہ جو دنیا میں الٹی سیدھی تنظیمیں بھری پڑی ہوئی ہیں جو بالکل مشرکانہ اور شیطانی تنظیم میں نام لینا نہیں چاہتی لیکن لوگ جانتے ہی ہیں. تو یہ ساری خرافات ادھر ہی سے نکل کے آ رہی ہیں. تو اپنا دین بچائیے، دین کو سمجھیے، اور خاص طور پہ والدین اپنے بچوں کو، بچیوں کو، دونوں کو دین کی طرف راغب کریں دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ، تاکہ آپ مستقبل کے لیے اور اپنے معاشرے کے لیے، اپنا مستقبل اور اپنا معاشرے کے لیے بہترین انسان ثابت ہوں، تاکہ آگے وجود میں آنے والی نسل جو ہے نا بہترین نسل ہو. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا ملک ترقی کرے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں آپ کی عزت ہو، تو آپ کو ایک راستہ چننا پڑے گا، ایک راستہ اختیار کرنا پڑے گا. اور وہ راستہ وہی ہے جو ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھا دیا ہے. اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. اگر آپ کو اپنی زندگی جو ہے اس سے ہٹ کے گزارنی ہے تو پھر دوسری طرف گہری کھائی ہے جو آپ کو لادینیت کی طرف لے جاتی ہے. تو اگر آپ نے اپنے لیے یہی چوز کیا ہے تو جائیے آپ جتنے بھی جشن منائیے، جتنی بار بھی شور کریے، جتنے بینر اٹھائیے، سڑکوں پہ ناچیے گائیے، کسی دوسرے کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس میں آپ کی برائی ہے. والدین کو چاہیے کہ اپنی بچیوں کو روکیں. جو بچیاں بھی چھوٹی ہیں، کم عمر ہیں، ان کو صحیح تربیت دیں، بیٹوں کو بھی بیٹیوں کو بھی، اور ان کے دماغ کو روشن کریں کہ ہمارا دین جو ہے آپ کے دماغ کو تنگ نہیں کرتا، نیرو نہیں کرتا ہے، روشن کرتا ہے آپ کے دماغ کو. آپ پڑھیں ٹھیک سے، آپ قرآن پڑھیں، ترجمہ پڑھیں، حدیث کا مطالعہ کریں، اس کا ترجمہ سمجھنے کی کوشش کریں، تو آپ کو پتہ چلے گا. آپ کی چند پابندیاں ہیں جس پہ آپ عمل کریں گے تو اس میں آپ کا فائدہ ہے. اگر عورتوں کو پردے میں رہنے کے لیے کہا گیا تو اس میں اپنا ہی فائدہ ہے ان کا. وہی مصیبت سے، عذاب سے بچیں گی، مشکلات سے، دنیا میں مشکلات سے بچیں گی. آخرت میں تو بعد میں نمبر آتا ہے. تو پیاری بہنوں، یہ آزادی مارچ مناتے ہوئے یہ ضرور سوچ لینا کہ یہ آزادی مارچ آپ کو دے گا کیا، عزت دے گا یا ذلت دے گا، اور آخرت میں اس کا کیا نتیجہ ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آمین ثم آمین.